بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 389 یعنی 79 میں واجب نماز کے خلل کی اقسام بیان کی جائیں گی۔ فاصل ہفتوں میں واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کو بیان کیا جائے گا، اور مستحب نمازوں کی بحث کا ایک تتمہ رہتا تھا، چھوٹی سی عبارت ہے، وہ بھی پیش کریں گے۔ واجب نماز میں واقع ہونے والی خلل کی اقسام بھی بیان کریں گے، خلل عمدی، خلل سہوی اور شک و تردد کی حالتیں ذکر ہوں گی۔ خلل عمدی کے احکام کی تفصیل ہوگی اور خلل سہوی کے احکام بھی بیان ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو ایک عبارت رہتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ فَلَا حَصْرَ لَهَا فَإِنَّهَا قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ وَخَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ۔ نوافل مطلقہ کہ جو کسی خاص جو ہے عنوان سے معین نہیں ہے، تو ان کی کوئی حد نہیں ہے، حصر نہیں ہے، تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ فَإِنَّهَا قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي، نافلہ نماز ہر متقی کی قربانی ہے اور تقرب کا ذریعہ ہے، اور خیر و موضوع اور بہترین اس کا عمل ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ، جو چاہے اس کو کم پڑھے، جو چاہے اس کو زیادہ پڑھے۔ سابقہ بحث ہماری جو تھی وہ اس میں تھی نماز جعفر طیار میں، بہت سے ابواب میں اس کا ذکر ہوا ہے وسائل و شیعہ میں۔ تو ایک اس کا تتمہ تھا کہ اگر تسبیحات میں سہو ہو جاتا ہے یا بعض احوال میں سہو ہو جاتا ہے تو اسے قضا کر لے جہاں یاد آئے، کیونکہ ناحیہ مقدسہ یعنی امام زمانہ کی طرف سے مسائل حمیری کے جواب میں وارد ہوا ہے، جب صلاۃ جعفر کے بارے میں سوال کیا، اذا سہا فی التسبیح فی قیام او قعود او رکوع او سجود وذکرہ فی حالت اخری قد صار فیہا من هذه الصلاة هل يعید ما فاتہ من ذلك التسبیح فی الحالت التي ذکرہ ام یتجاوز فی صلاته التوقی۔ اذا سہا فی حالت عن ذلك ثم ذکرہ فی حالت اخری قضا ما فاتہ فی الحالت التي ذکرہ۔ جب تسبیح میں سہو و نسیان بھول چوک ہو جائے قیام یا قعود یا رکوع اور سجود میں، اور دوسری حالت میں اسے یاد آئے، تو کیا اس تسبیح کو اس کا اعادہ کرے یا اس کو جاری رکھے نماز کو؟ فرمایا کہ جب اس سے سہو ہو جائے اور یاد آ جائے دوسری حالت میں تو اس کو قضا کرنا چاہیے۔ باب نہم ابواب نماز جعفر طیار، حدیث اول۔ نوافل مطلقہ تو یہ ائمہ معصومین میں سے بہت سے ائمہ کی طرف بھی منسوب ہیں نمازیں، اور شیخ حر عاملی نے باب وسائل و شیعہ میں بہت سارے ابواب ائمہ معصومین کے نام کی نمازوں کے بھی بنائے ہیں۔ باب 53 ابواب بقیہ صلوات مندوبہ۔ اسی طرح شب عید الفطر میں، یوم غدیر میں، یوم عاشورہ میں، لیلۃ الرغائب میں، اول جمعہ ہوتا ہے رجب کا تو اس کی بھی نماز ہوتی ہے، نیمہ شعبان کی رات کی نماز ہوتی ہے، لیلۃ المبعث کی نماز ہوتی ہے، اس کے دن میں بھی ہوتی ہے، صلاۃ وصیت ہے، اول ماہ کی نماز ہوتی ہے، یوم مباہلہ کی نماز ہے۔ تو ان سب کے ابواب بنائے ہیں شیخ راملی نے، اور کچھ تو ایسی ہیں جن کو انہوں نے جو ہے شیخ عاملی نے بھی ذکر نہیں کیا، وہ دوسری کتب میں بھی ہیں۔ تو جہاں تک نوافل مطلقہ کا تعلق ہے کہ جن کے عناوین خاص نہیں ہیں، تو روایات میں آیا ہے صحیح زرارہ بن اعین کوفی امام صادق علیہ السلام سے، الصلاۃ قربان کل تقی، وسائل و شیعہ باب 12 ابواب اعداد الفرائض میں ہے، اور جو چاہے اس کو زیادہ پڑھے۔ نفلیہ شہید اول میں نبی اکرم سے ہے، منقول ہے،
الصلاۃ خیر موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استکثر، نماز بہترین عمل ہے، جو چاہے زیادہ پڑھے جو چاہے کم پڑھے۔ کتاب الغایات جعفر بن احمد قمی میں ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، قلت یا رسول اللہ انک امرتنی بالصلاۃ ما الصلاۃ، آپ نے نماز کا حکم دیا تو نماز کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ خیر موضوع استکثر او استقل، نماز بہترین موضوع ہے، کم پڑھو یا زیادہ۔ مستدرک الوسائل باب 10 ابواب الفرائض میں ہے۔ فرماتے ہیں الفصل السابع فی بیان احکام الخلل الواقع فی الصلاة الواجبة وهو ای الخلل اما ان یکون صادرا عن عمد وقصد الى الخلل سواء كان عالما بحکمه ام لا او سهو بعزوب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه اهمال بعض الافعال۔ خلل کی احکام پر بحث ہونے والی ہے، تو خلل کی اقسام بیان کریں گے۔ 7ویں فصل میں ان خلل کے احکام کو بیان کیا جائے گا جو واجب نماز میں واقع ہوتے ہیں، چونکہ مستحب نماز میں جو ہوتے ہیں بہت سارے خلل وہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلا اس میں سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت کو ترک کر سکتے ہیں، اور اسے ماشی کی حالت میں یعنی چلنے کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، استقبال کو بھی ترک کر سکتے ہیں یعنی قبلہ رخ نہ بھی ہو، اور اس میں اقل پر بھی بنیاد رکھ سکتے ہیں اور اکثر پر بھی بنیاد رکھ سکتے ہیں جب شک ہو۔ لیکن واجب نمازوں کے جو خلل ہیں ان کے خاص احکام ہیں۔ وَهُوَ أَيِّ الْخَلَلُ، یہ جو اس میں خلل واقع ہوتا ہے، کوئی نقص اور کمی واقع ہوتی ہے، اما ان یکون صادرا عن عمد وقصد، یا تو یہ جو خلل ہے وہ عمدی ہوگا اور جان بوجھ کر انسان اس کو خلل کا قصد کر کے ارادہ کر کے اس کو انجام دے گا، سواء کان عالما بحکمہ، چاہے وہ اس کے حکم کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ کبھی جان بوجھ کر خلل ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، کبھی جان بوجھ کے ہوتا ہے یعنی عالم حکم بھی جانتا ہے لیکن اس کو انجام دے دیتا ہے۔ او سہوین، یا پھر سہو و نسیان کے ذریعے وہ خلل واقع ہوتا ہے، یعنی سہو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بعزوب المعنی عن الذہن، یعنی ذہن سے وہ مطلب نکل جاتا ہے، عزوب غائب ہو جاتا ہے۔ حتی حاصل بسببہ اہمال بعض الافعال، جس کی وجہ سے بعض افعال کو ترک کرنا لازم آتا ہے، یعنی حاصل ہو جاتا ہے اس سہو و نسیان کی وجہ سے بعض افعال کا ترک کرنا۔ تو دو قسمیں یہاں پر بیان ہوگی، یا خلل عمدی ہوگا یا خلل سہوی ہوگا۔ او شکن، یا اس کا سبب ہوتا ہے شک اور تردد، وہو تردد الذہن بین طرفی النقیض، یعنی اس میں ذہن متردد ہوتا ہے کہ آیا میں نے اس کو انجام دیا ہے یا انجام نہیں دیا، یعنی وجود و عدم کے درمیان وہ کیا ہوتا ہے؟ متردد اور شک کی حالت میں ہوتا ہے۔ نقیض یعنی انجام دینا یا نہ دینا، اس کا موجود ہونا یا نہ ہونا۔ حیث لا رجحان لأحد مع الآخر، شک میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرفوں میں سے ایک کو دوسری پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہوتی، یعنی شک میں 50-50 ہوتا ہے، برابر برابر ہوتا ہے کہ میں نے اس کو انجام دیا یا نہیں دیا۔ والمراد بالخلل الواقع عن عمد او سہو ترک شیء من افعالها، خلل جو عمدی ہوتا ہے یا سہوی ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے افعال میں سے کسی چیز کو چھوڑ دینا، یعنی عمدی جو خلل ہوں گے اس کا معنی یہ کہ جان بوجھ کر کسی چیز کو چھوڑ دیا ہو، یا سہوی جو خلل ہو گے مطلب یہ کہ بھول کر کسی چیز کو چھوڑ دیا اور بعد میں یاد آیا کہ وہ چیز میں نے چھوڑ دی ہے نماز میں سے، مثلا واجب نماز میں۔ وَبِالْوَاقِعِ عن شک النقص الحاصل للصلاة بنفس الشک، وبالواقع عن شک النقص الحاصل للصلاة بنفس الشک لا انه كان سببا للترک كقسیمیہ، اور وہ خلل جو شک کی وجہ سے واقع ہوتا ہے نماز واجب میں وہ نقص اور کمی ہوتی ہے
جو خود شک کے ذریعے نماز میں واقع ہوتی ہے، چونکہ بہت سے شک ایسے ہیں واجب نماز میں جو معاف نہیں ہے اور اس سے نماز کا باطل ہونا لازم آتا ہے، تو ان خلل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شک جو کہ کیا ہوتے ہیں، نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ لا انہ کان سببا للترک، یہ سبب ترک نہیں ہوتا، یعنی شک کی وجہ سے کوئی چیز چھوڑ تو نہیں دی، شک میں تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو ہے نا اس کو انجام دے چکا ہوں یا چھوڑ چکا ہوں، بلکہ شک اور تردد خود ایک جو ہے نا جی نقص ہے نماز واجب میں۔ کا قسیمئی ہے، جیسا کہ اس کے جو قسیم ہیں، یعنی اگر خلل کی ہم قسمیں کریں تو یا عمدی ہوتا ہے یا ساوی ہوتا ہے یا شک کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو شک کی صورت میں کوئی چیز چھوڑی تو نہیں جاتی، اس کو تو یاد ہی نہیں ہوتا، لیکن عمدی اور سہوی میں کیا ہوتا ہے، وہ کوئی چیز چھوڑ چکا ہوتا ہے نماز واجب میں۔ ففی العمد تبطل الصلاة للإخلال أي بسبب الإخلال بالشرط كالطهارة والستر أو الجزء وإن لم يكن ركنا كالقراءة وأجزائها حتى الحرف الواحد ومن الجزء الكيفية لأنها جزء سوری۔ اب خلل عمدی کے احکام کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ خلل عمدی میں نماز باطل ہو جاتی ہے للاخلال، جب جان بوجھ کر نماز میں کوئی خلل ڈالا جائے، بے سبب الاخلال یعنی نماز میں کوئی خلل اور نقص جان بوجھ کر ڈالا جائے، چاہے وہ شرط کو خلل ڈالا جائے جیسے طہارت اور لباس ہے، اگر انسان بغیر طہارت کے نماز پڑھے، باقی ہر چیز قرات اور ہر چیز ٹھیک ہو لیکن طہارت نہ ہو تو نماز باطل ہے، جان بوجھ کر جب ایسا کرے۔ ستر جو واجب جو ہے نا لباس ہوتا ہے، اس کی شرائط پوری نہ ہو تو بھی نماز باطل ہو جاتی ہے جب جان بوجھ کر ایسا کرے۔ اویل جز، چاہے وہ خلل عمدی شرط میں ہو یا جز میں ہو، نماز کا کوئی جز اس کو خراب کرتا ہے، رکوع، سجود، تشہد اور تکبیرۃ الاحرام جتنے بھی واجبات ہیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ رُكْنًا، چاہے وہ رکن نہ ہو، اجزاء چاہے واجبات ہوں چاہے وہ ارکان ہوں، ان کو جان بوجھ کر خلل ڈالے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسے قرات ہے، قرات اب ارکان میں سے نہیں ہے لیکن قرات میں خلل ڈالے گا تو پھر کیا ہے، باطل ہو جائے گی نماز۔ او واجزائها، اور قرات کے اجزاء میں بھی اگر کیا کرتا ہے کوئی خلل ڈالتا ہے، یعنی ساری سورہ حمد کو خراب نہیں کرتا، اس کی ایک آدھ جو ہے نا جی آیت کو خراب کرتا ہے تو بھی اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ حتی الحرف الواحد، حتی ایک حرف بھی جو قرات کا ہے اس کو خراب کرے گا تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ بلکہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْجُزْءِ الْكَيْفِيَّةُ لِأَنَّهَا جُزْءٌ سُورِی، اور اجزاء میں سے ہے نماز کا طریقہ، نماز کی کیفیت، اس کو بھی خراب کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ لِأَنَّهَا جُزْءٌ سُورِی، چونکہ کیفیت اور طریقہ جو ہے یہ بھی نماز کا ایک جز ہوتا ہے شکل و صورت کے حوالے سے۔ جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے اس کو اگر ہم سیاسی دنیا میں یا فلسفے کی دنیا میں کہیں تو پھر اس کی علت جو ہوتی ہے اس کی جو ہے نا جی علت مادی، علت سوری، علت مثلا باقی جو اس کی اقسام ہے، تو اس میں صورت بھی جو ہے معلول کی ایک مطلوب ہوتی ہے۔ اب نماز کی کیفیت اور نماز کی صورت جو بنائی گئی ہے اس کو خراب کرے، مثلا دو سجدے کرے لیکن رکوع سے پہلے، رکوع کو سجدے کے بعد انجام دے، اور تشہد اور سلام، تشہد کو مثلا پہلی رکعت میں انجام دے، تو یہ بھی نماز کو خراب کرنے والی بات ہے، اور اس سے بھی جان بوجھ کر جب ایسا کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ وَلَوْ كَانَ الْمُخِلُّ جَاهِلًا بِالْحُكْمِ الشَّرْعِي كَالْوُجُوبِ أَوِ الْوَضْعِ كَالْبُطْلَانِ، کہتے ہیں کہ اگرچہ جان بوجھ کر واجب نماز کی شرط یا جز میں خلل ڈالنے والا جاہل بالحکم بھی ہو، یعنی حکم شرعی تکلیفی کو نہ جانتا ہو، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر خلل ڈالا ہے، یعنی مسئلہ نہیں سیکھا جا کے اور نماز کو خراب کیا ہے، تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسے ایک چیز کے وجوب کا اس کو پتہ نہیں، سورت کے وجوب کا یا رکوع میں ذکر پاک کے وجوب کا، یا اسی طرح جو بھی واجبات ہیں ان کے وجوب کا اس کو پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے اس میں خلل ڈال دیا، ان کو چھوڑ دیا، تو بھی اس کا نماز باطل ہوگی۔ اویل وضعی،
یا حکم وضعی کو نہ جانتا ہو، وجوب کو جانتا ہے یعنی واجب تو ہے، لیکن چھوڑنے سے نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی اس کو نہیں جانتا، کل بطلان جیسے بطلان کا حکم ہوتا ہے، تو بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ احکام جو ہے عالم اور جاہل دونوں میں برابر ہیں، اس وجہ سے کوئی نہیں کسی کو معاف کیا جا سکتا کہ جناب علی مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ الا الجہر والاخفاء فی مواضعہما، مگر جو نماز واجب کی قرات میں جہاں پر جہر ہوتی ہے، یہ حالت کی وجہ سے اگر اس کو چھوڑ دے، یا جہاں پر ایسا آواز سے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو اونچی آواز سے پڑھ دے، یہ حالت کی وجہ سے یعنی اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، فَيُعْذَرُ الْجَاهِلُ بِحُكْمِهِمَا، تو ان کے حکم سے جو جاہل شخص ہوگا اس کو معذور شمار ہوگا اور اس کی نماز درست شمار ہوگی۔ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ فِي مَحَلِّهِ، اگرچہ وہ نماز کے اندر اس کو جان لے تو بھی اس کو معاف کیا گیا ہے، کما لو ذکر الناسی، جیسا کہ بھولنے والا شخص اس کو یاد آ جائے، بھول کر اس نے جہر و اخفات کی مخالفت کی تھی لیکن بعد میں یاد آ جائے کہ میں تو جہر کے ساتھ پڑھنی تھی یا اخفات کے ساتھ پڑھنی تھی، اس کو بھی معاف کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جز اور شرط میں جان بوجھ کر خلل ڈالنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چونکہ جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، اذا فقد الشرط فقد المشروط، جب جو ہے کیا ہو جائے گا، شرط کا لحاظ نہیں کیا، طہارت نہیں کی، لباس کا لحاظ نہیں کیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور کل جو ہے نا فوت ہو جاتا ہے جب جز اس کا فوت ہو، اذا فات الجز فات الکل، کل اجزاء سے مل کر بنتا ہے، اگر کل کے اجزاء میں جان بوجھ کر اس میں خلل ڈالا جائے تو پھر وہ مبطل ہوتا ہے۔ اور جہاں تک جاہل بالحکم کا تعلق ہے تو جو ہے نا جی معروف اصحاب میں یہ ہے کہ جاہل بالحکم چاہے تکلیفی حکم کو نہ جانتا ہو یا وضعی کو نہ جانتا ہو، وہ عامد کی طرح ہے، چونکہ جزئیت کی جو دلیلیں ہیں وہ عام ہیں، سب کو شامل ہیں، اور ادلہ کو خاص قرار دینا عالم کے ساتھ یہ ممتنع ہے، چونکہ اس سے دور لازم آتا ہے۔ علم اصول میں اس کی خاصی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ جناب علی شریعت تو عالمین کے ساتھ خاص ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ جانے کے نہیں ان پر حکم نہیں آئے گا، اور اس وقت تک حکم نہیں آئے گا جب تک ان کو علم نہیں ہوگا، توقف و شیء علی نفس ہی ہو جائے گا۔ اور حدیث لا تعاد بھی وہ کیا ہے، معذور کے ساتھ مختص ہے، اس کو جمع کرتے ہیں اس کے درمیان اور ادلہ وجوب اجزاء کے درمیان، تو وہ جاہل حکم تکلیفی کو بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ جاہل وضعی تو معذور نہیں ہے جب اس کو وجوب کا علم ہو۔ پس اگر وہ کیا کسی جز غیر رکنی کو جہل کی وجہ سے چھوڑتا ہے اور حکم تکلیفی سے جاہل ہوتا ہے تو اس پر اعادہ واجب نہیں ہوگا حدیث لا تعاد کی وجہ سے۔ اسی طرح کسی شرط غیر رکنی کو ترک کرتا ہے، ہاں اگر جز رکنی کو ترک کرے اگرچہ وہ جہلن ہو، جہل حکم تکلیفی کی جہالت کی وجہ سے ہو، تو پھر تو اعادہ کرنا پڑے گا، چونکہ اس میں حدیث لا تعاد جو ہے نا جی پہنچتی ہے۔ اور اس کی بحث طروق میں تفصیل کے ساتھ فاصل پنجم میں گزر چکی ہے۔ اگر کسی شرط رکنی کو ترک کرے، جیسے قبل از وقت نماز پڑھ دے یا قبلہ رخ نہ ہو یا بغیر وضو اور غسل کے، تو پھر اس کو اعادہ کرنا پڑے گا حدیث لا تعاد کی وجہ سے۔ نیز ثابت ہے کہ پشت بے قبلہ نماز پڑھے تو وہ باطل ہوتی ہے، حتیٰ جہالت کی صورت میں بھی۔ اور اسی طرح اگر وہ نجس جگہ پر سجدہ کرے حکم کو نہ جاننے کی وجہ سے تو بھی نماز باطل ہے۔ اور جہاں تک جہر و اخفات میں جہالت کی معافی ہے تو روایات کی وجہ سے صحیح ہے، زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، فی رجل جہر فیما لا ینبغی الاجہار فیہ واخفا فیما لا ینبغی الاخفاء فیہ، ایک شخص نے نماز میں جہاں جہر پڑھنی تھی وہاں پر اخفات کر دیا، اور جہاں پر اخفات کرنی تھی وہاں پر جہر کر دیا۔ فقال ای ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلاتہ علیہ الاعادہ، اگر مسئلہ جانتے ہوئے جان بوجھ کر اس کی مخالفت کرتا ہے تو نماز باطل ہے اور دوبارہ پڑھے۔ فإن فعل ذلك ناسیا او ساہیا او لا یدری
فلا شیء علیہ وقد تمت صلاۃ، لیکن اگر بھول کر یا پھر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز کامل ہے اور اس پر کچھ نہیں ہے۔ وسائل و شیعہ باب 26 ابواب القراءۃ فی الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ مطلق ہے، جاہل تکلیفی اور وضعی دونوں کو شامل ہے، اور قراءت سے فارغ ہونے کے بعد اگر یاد آئے یا قراءت کے درمیان یاد آ جائے تو بھی اس کو معاف ہے، اور نسیان میں بھی اسی طرح ہے۔ اور اس کی باقی جو احکام کی تفصیل ہے قراءت والے باب میں تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔